تو جناب شیخ صاحب بہت اچھے انداز میں آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. تو اگلا سوال آپ سے یہ ہے شاہ سید کا تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کیا نظر ہے؟ دیکھیں ملت نور بخشیہ کو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی علم میں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے. تمام چیزوں کا بیان آپ دیکھیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتقادیہ ہے. یہاں کام کیا ہونا چاہیے؟ اعتقادی کلامی مسئلے بیان کیے. لیکن شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عنایت صاحب ہم کلامی بحث کیے، اس کے اندر ہم اخلاقی سلسلے سے بحث کیے ہیں، ہم عرفانی سلسلے سے بحث کیے ہیں. تو ایک جامعہ کی صورت میں ایک تمام علوم کا جامعہ بنا کر ایک کتاب میں شاہ سید ہر علوم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خود تعلیم و تربیت کے سلسلے سے آپ آئے باب النکاح میں. باب النکاح میں آپ دیکھیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خود تعلیم و تربیت کے سلسلے سے یا مثلاً خود بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو کس چیز کی تعلیم دی جائے، یہاں سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے. دیکھیں مثلا جب لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں، ازدواجی جو مسئلے مسائل ہے، آخر میں لا کر کہتے ہیں کہ جب آپ نے شادی وادی کی، شادی کرنے کے بعد اب آپ کا بچہ ہوگا، اب اس بچے کی شروعات کو کیسی بنانی ہے آپ نے. تو اس سلسلے سے کیا فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُعَلِّمُهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا، یعنی واجب ہے تمہارے کس کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، کی اس چیز کو آپ اسے تعلیم دیں جس کی طرف سے پروردگار عالم نے جس چیز کو آپ پر فرض کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ احکامات شریعہ پروردگار عالم نے جو چیزیں بھی آپ کو بیان کی ہو اصول کے سلسلے سے، فروع کے سلسلے سے جو چیزیں آپ کو بیان کی ہیں کہ اس کو سیکھیں، فرض ہے کہ ماں باپ اس کو دوسروں کو سکھائیں. وَيَسْتَحِقُّ لَهُ أَن يُعَلِّمُهَا السَّتْرَ وَالْآدَابَ، اور فرماتے ہیں وہاں جو پروردگار عالم نے جو چیزیں کی وہ واجب ہیں، لیکن مستحب ہے وہ چیزوں کا یاد دینا. یہ سنت رسول اللہ میں سے ہیں. ایک ادب سکھانا اپنے بال بچے کو، اور پردے کے بارے میں اپنے بیٹیوں کو پردے کے بارے میں یاد دہانی کرنا. یہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم و تربیت کے سلسلہ سے ان کا نظریہ یہ ہے. ماشاء اللہ جو ہے شاہ سید کا نظریہ اور یہ ہے کہ جب اولاد دنیا میں آئے تو اولاد دنیا میں کس طرح سے رہے، کس طرح سے وہ جو ہے اس معاشرے کے اندر بزرگوں کے ساتھ یا اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، اور تربیت کیسی حاصل کریں، اور تعلیم کس طرح کی تعلیم ماں باپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیمات دیں. اس حوالے سے آپ نے بتایا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بتایا. اگلا سوال ہمارا ہے شاہ سید کا معاشرتی زندگی، جو ہم عموماً ہم معاشرے میں زندگی کرتے ہیں، اس زندگی کے حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں شیخ عنایت صاحب کی شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے چاہے اسے کتاب فقہ میں بیان کرنا ہو، چاہے وہ اصول میں کہیں کتاب میں بیان کرنا ہو، یا خود اخلاقیات میں بیان کرنا ہو، ملت نور بخشی نے سوچے کہ یہی جن کی ذریعے ہیں، یہی مقدس جگہ ہے، یہی وہ شخص ہیں. ملت نور بخشی کے لیے کوئی بھی کسی چیز کی بھی کمی نہیں رکھی. دیکھیں معاشرتی زندگی کے سلسلے سے آپ آئیں، دیکھیں باب الطہارت، صفائی کا مسئلہ ہے نہیں ہے، باب الطہارت پاکیزگی کا باب ہے نہیں، لیکن شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر آپ کو ایک روحانی اخلاقی پہلو بھی بتایا وہاں پر، اور مثلا ظاہری طریقے سے آپ کو پاک صاحب کس طرح رہنا ہے. اور خاص طور سے ایک مسئلہ جو صرف ملت نور بخشیہ سے خطاب ہو کر نہیں کہا، فرماتے ہیں اس معاشرتی زندگی کے سلسلے سے ایھا المسلمون، فرماتے ہیں فقہ الاسباب باب الطہارہ میں فرماتے ہیں کہ فوجب علی المسلمین ان یجتنبوا قبائل الافعال، واجب ہے کہ ہر مسلمان پر، یہاں پر نہیں کہا کہ ایک نور بخشیہ کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ایک معیشت زندگی، ایک کلچر کے اندر، ایک جامعہ کے اندر کس طرح زندگی کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ اس پر واجب ہے کہ وہ بچے قبائل افعال سے. اب ہمیں یہاں پر توجہ ضروری ہے، قبیل افعال کسے سمجھا جاتا ہے؟ معاشرے میں جن چیزوں کو قبیح سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ان سے بچنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک یہ حکم دیا، دوسرے کے ہر شاہ سید کا ایک دوسرا پہلو رہا ہے. خود اس چیز کو بیان کرنے کے بعد حکم اسلامی اور خود اس وقت کے حاکم اس سے خطاب کر رہا ہے فوجب علی الحکام الاسلام، واجب ہے حکام اسلامی پر ان یمنعوہم، کہ ان کو لوگوں کو روکے معاشرتی زندگی میں سے جو
کرتے ہیں یا مثلا پانی کے اندر اس طرح گندگی چیزیں بچھاتے ہیں مثلا پھینکتے ہیں، معاشرے کو گندا رکھتے ہیں کہ قبائل افعال اور گندگی سے کیا کریں، بچائیں۔ تو فرماتے ہیں فعلیکم ایھا المسلمون بصیانۃ الماء، یہاں پر ایک اشارہ جو دیا، میں نے اس مسئلے کو یہاں پر اس لیے بیان کیا، شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں میں پانی چلتا ہو، پانی کا اگر احکام شریعہ بیان کیا ہو تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ بیدار اولا شاہ سید نے تعلیم و تربیتی جو سلسلے ہیں وہ بیدار اولا بیان کیے ہیں، گاؤں میں چلتا ہے پانی کے سلسلے سے شاہ سید ماشاء اللہ جو ہے تو ان فتوات کے مطابق جو ہے ضروری ہے خصوصاً خود نوربخشیوں کو، مطلب شاہ سید نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک لفظ کہا ہے، اما جو ہے نوربخشی شاہ سید سے زیادہ قریب ہے تو ضروری ہے کہ نوربخشی ان چیزوں کا زیادہ ان چیزوں پر، اب دنیا میں تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان چیزوں کا معاشرتی برائیوں سے بچے، ہر اس چیز سے بچے جسے روکا گیا ہے، اما ہمارے فقہ کے مطابق نوربخشیوں پر زیادہ ضروری ہے، ہمارے فقہ کے مطابق شاہ سید کے مطابق جو ہے ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ تو ایک کچھ سوالات اور ہیں آپ سے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جامعات کو تمام کروں گا۔ شاہ سید نے فقہ کے اندر شروع میں جو ایک لفظ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، انا مأمور برفع البدع، ایک اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں مأمور ہوں خدا کی طرف سے، خدا نے مجھے مأمور کیا ہے کہ شریعت محمدیہ سے کیا کروں، بدعتوں کو ختم کروں، آیا خداوند عالم نے جو شاہ سید کو کس طرح سے معمول کیا؟ آیا وحی کے ذریعے شاہ سید کو پر حکم نازل ہوا کہ آپ جائیں اور جا کر جو ہے رفع کریں بدعات کو، یا الہام کے ذریعے یا کسی اور صورت؟ انشاءاللہ تو سوال پوچھا کہ شاہ سید نے جو ادعا کیا ہے، دوسرے فرحان پہ ہمارے پاس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ شاہ سید نے جو ادعا کیا ہے نا مأمور برفع البدع، کہ میں مأمور ہوا ہوں کہ بدعتوں کو رفع کروں یا مثلا اس سے مثلا جو بدعتیں شریعت محمدیہ سے ہٹاؤں اور حقیقی دین حقیقی جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کروں، اس سلسلے سے آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ تو دیکھیں ہم شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادعا کیا ہے اس سے مراد یہاں پر آپ نے کہا ہے وحی ہے یا اور کوئی چیز ہے؟ تو کہا دیکھیں یہاں پر شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادعا کیا ہے اس سلسلے سے میں آپ کو مختصر سے جواب دوں۔ دیکھیں کہ خداوند باری تعالیٰ نے مجھے امر کیا، تو بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ امر اس صورت میں یا امر خدا کا یا معصوم پر ہوتا ہے یا انبیاء علیہ السلام پر ہوتا ہے، تو شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ نے یہ کیسا ادعا کیا کہ اس ادعا بہت کوئی اس سے خالی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ادعا کہ مجھے خدا نے امر کیا، تو میں اس کا جواب اس کو اتنی بڑی بات نہ سمجھے آپ کو۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس سے مراد انا مأمور برفع البدع، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن کی آیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اگر آپ میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کیا کریں، کنتم خیر اخرجت للناس، نکلیں اپنوں سے امر کریں امر بالمعروف کا اور نہی منکرات سے آپ نہیں کریں۔ ایک یہ آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک آدمی صلاحیت تک پہنچتا ہے کہ میں امر بالمعروف کر سکتا ہوں، نہی منکر کر سکتا ہوں اور خدا کی راہ میں اس دین اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہوں، تو صلاحیت والا اس طرح کا ادعا کر سکتا ہے۔ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جناب شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ، ہم وحی کے معنی نہیں لیتے ہیں، وحی صرف معصومین اور انبیاء سے مخصوص ہے، تو مخصوص ہیں ان سے، یہ صرف اور صرف ان سے ہو سکتی ہے، وہ لوگ تحدی کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پر وحی ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى، یہ بولتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف وہی بولتے ہیں جو خداوند باری تعالیٰ بولتا ہے۔ یہاں اس سے مراد ہم وحی نہیں لیں گے بلکہ الہام لیں گے، الہامی صورت ہوئی شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ کو، جس طرح جناب حضرت موسیٰ کی ماں کو معصوم تو نہیں تھے حضرت موسیٰ کی ماں، فرعون نے حکم دیا کہ جو مصر کے اندر جتنے بھی بچے ہو رہے ہیں، کسی راہب نے عالم نے بتا دیا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اس سلسلے سے انہوں نے تمام بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب قتل کرنے کا حکم دیا کہ نبی خدا جب مر رہا تھا، جب اس کی قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو
جناب حضرت موسیٰ کی ماں ایک دم اس میں پڑ جاتی ہے کہ مشکلات میں پڑ جاتی ہے، سوچنے لگتی ہے کہ آخر اس بچے کو بچاؤں کیسے، کیونکہ فرعون کے لوگ آ کر اس بچے کو چھین کر لے جا رہے ہیں اور وہاں سے اس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پروردگار عالم کی ایک آیت مجھے پوری حفظ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جناب حضرت موسیٰ کی ماں تم خدا کی راہ میں اس بچے کو دریائے نیل میں ڈالو، آئے قرآنی ہے انی رادو الیک، آخری جملہ یہ ہے کہ ہم اسے تمہیں بدرستی صحیح و سالم ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ آیا اس سے مراد یہاں پر وہی ہے، یہ حضرت موسیٰ کی ماں معصوم نہیں ہے، لیکن ایک الہامی صورت ان کے ذہن میں بات پیدا ہو گئی کہ اس بچے کو دریائے نیل میں ڈالوں اور صحیح و سالم میں اسے وہاں کیا کروں، میں اسے بعد میں پالوں۔ اس سلسلے سے یہاں پر معنی ہم لیتے ہیں کہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ الہامی صورت میں ان کے ذہن میں آیا کہ اس شریعت محمدیہ سے بھی بدعتوں کو رفع کروں اور ایک حقیقی مذہب دین محمدیہ کو بیان کروں۔ یہ اس سلسلے سے یہ جواب ہے۔ ماشاءاللہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ اور جو ہے آپ کی زحمت میں آپ کو بہت زیادہ زحمت دی ہے، تو آخری کچھ سوال ہے، آخری سوال ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت کو میں تمام کروں گا۔ بحسن طریقے سے آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آخری سوال ہے شاہ سید کا اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کیا نظر ہے؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور ہم معاشرے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ ملت سید نور بخشیہ سے بھی میں بہت زیادہ ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، جس طرح شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے اس مذہب حقہ، اس دین اسلام کو بچانے کے لیے تمام عامات مسلمہ کا اتنا خیال رکھا ہے، اسی طرح ملت نور بخشیہ کو بھی اس مذہب اسلام، اس مذہب اور اس دین اسلام حقیقی کو، دین اسلام میں نام کو بچانے کے لیے امت اسلامیہ میں جو بھی اختلافی مسائل ہیں ان کو بیان کرنے میں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے میں، ان کے بارے میں آپس میں مثلا ڈسکشن کرنے کے بارے میں بہت سارا اجتناب کرے، کیونکہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں باب امر بالمعروف میں فرماتے ہیں کہ وَأَنْ لَا يَشْتَرِي فِي مَا لَا يَشْتَمُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ وَفِي مَا لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةُ بِالْيَقِينِ، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کیا کرے جس کے اندر امت اسلامیہ کا کوئی مثلا اس کے اندر کیا نہ ہو، امت اسلامیہ کا اجماع نہ ہو، اتحاد نہ ہو، کوئی ایسی بات آپ کہیں، ایسی بات کوئی آپ کہیں کہ جس میں امت اسلامیہ کا اتفاق نہ ہو، متفق نہ ہو، کسی کو حق نہیں ہے، جس کو یقین نہ ہو اس بات پر، تو اس ایسی باتوں کو لے کر اگر آپ سوشل میڈیا کے اندر اور معاشرے کے اندر ایسی اختلافی باتوں کو نہ پھیلائیں، کیونکہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ اتحادی طور پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فقہ تلاوت میں بھی آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں میں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے بہت ہی احتیاطی مسائل کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے پیغام کیا دے کر جانا چاہتا ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ؟ ایک عام آدمی کا کام کیا ہے؟ امت اسلامیہ کے اندر نا اتفاقی مسئلے کو نہ اٹھائیں، بلکہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْعَامَةِ إِلَّا لِلْعَامِّ، جائز نہیں ہے کہ عام انسان صرف عام ہی مسئلوں کو بیان کرے، جیسے الامور العامہ، جائز نہیں ہے عام امور کے علاوہ کوئی دوسرا امور بیان کرے۔ اما من الاوامر، عام امور کیا ہے؟ عام آدمی کون سی باتوں پر دیکھیں، کل جمعہ نہ ہوتا تو جمعہ کی بات کریں، دوسروں کو جمعہ کی ترغیب دے دیں۔ والجماعات، یہ جمعہ اور جماع شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے آپ باب الصلاۃ میں دیکھیں شاعر اسلام میں بیان کیا، تو وہاں پر آپ جمعہ اور جماعت کے سلسلے سے آپ کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، جماعت نہ ہو تو اس سلسلے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ پھر صلاۃ المکتوبات، جو فرض نمازیں، اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھتا ہو، ایک عام آدمی ان کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ والنواہی، ایک باب امر بالمعروف، دوسرے سلسلے میں کہتے ہیں نہی از منکر کے جو چیزیں ہیں، آپ شراب پیتا ہو کوئی عام میں، اس سلسلے سے آپ منع کر سکتے ہیں۔ وسائل المسکرات، ہر نشے والی چیز، اس میں جو بھی چیزیں آئیں اس کی منع کر سکتے ہیں، کیونکہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلافی مسائل کے سلسلے سے آپ کو علم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، آپ معاشرے میں لا کر اس کو اسی طرح بیان نہ کریں۔ فرماتے ہیں بل یرجع فی تحقیق العلم ربانی، اس کی تحقیق اور اس کی مثلا اس کی تفسیر کے لیے عالم ربانی کی طرف ہمیشہ کہا ہے، فوقیت دی ہے کہ اس پہ علم رکھنے والے کی طرف شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فوقیت دی ہے کہ امت اسلامیہ کو بچانے کے لیے کوئی بھی ایسا مسئلہ
فقہ الاحوال میں دیکھیں، کتاب الاعتقادی میں دیکھیں، خود ہمارے علاؤالدولہ سمنانی کی العروہ میں دیکھیں کہ ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ کسی بھی مسئلے اور کسی بھی بلیفز کو یا عقیدہ کو بیان کیا ہے تو وہاں پر کہا کہ پروردگاران سے دعا کرے ملت البخشیہ یا ہمارے مقلدین کہ خدا ان کو راہ درست کی طرف، صراط المستقیم کی طرف انہیں ہدایت دے۔ یہ تاج بین المسلمین بجا کر شاہ سعید کا یہی بیان ہے۔ تو یہی شاہ سعید کا بیان تھا۔ آخر میں یہی دعا کرتے ہیں خداوند باری تعالی جو ہم نے آج تمام طلاب نور بخشیہ جو یہاں پر آئے اور شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس آستانے عالیہ میں آ کر زیارت کی، اور زیارت کے بعد آپ تمام ملت نور بخشیہ کے نائب الزیارہ بن کر چند کلمات گوہر ناب شاہ سعید کے کلمات بیان کیے۔ خداوند باری تعالی ہمیں تمام ملت نور بخشیہ کو ایک بار پھر سے ہم تمام اور ناظرین کو پروردگاران توفیق دے کہ وہ آئے اس آستانیہ عالیہ کی زیارت انہیں نصیب ہوا ہے۔ تو خداوند باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جس طرح شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق بین المسلمین کے سلسلے سے، شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرتی زندگی کے سلسلے سے، شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عوامل پر جو بھی معاشرے میں ہمارے لیے پیش آ رہے ہوں، پروردگار عالم شاہ سعید نے جو کلمات بیان کیے ہیں ہم اس کے ذریعے مقدس میں موجود پروردگار عالم ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند باری تعالیٰ خاص طور سے جن لوگوں نے اس کار خیر کے لیے زحمتیں اٹھائی ہوں، پروردگار ہمارے جوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، خاص طور سے شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی آستانیہ عالیہ میں جا کر ان کے لیے خاص طور سے نائب الزیارہ کے سلسلے سے، دعا کے سلسلے سے جیسی بھی تعاون کی ہو طلاب نور بخشیہ کے لیے، پروردگار ان کی تمام شرعی حاصل کو روا فرمائے، اور انشاءاللہ بزودی اور جلدی سے جلدی تمام ان پیروان نور بخشیہ کو ایک مرتبہ شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ انصار صاحب، جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں ہم لوگ طلاب نور بخشیہ، خصوصاً شیخ انصار صاحب کا بھی میں بہت ممنون و مشکور ہوں، جناب شیخ مہدی صاحب اور جناب شیخ معراج صاحب اور تمام طلاب نور بخشیہ جو یہاں آئے ہیں اور یہاں آ کر اپنے مسائل کو بیان کیا ہے، اپنے مسائل کو بیان کر کے جو ہے شاہ سید کے حوالے سے یا خود مذہب نور بخشیہ کے عقائد کے حوالے سے جو بیان کیا ہے، اور واقعاً بہت زحمت اٹھائی ہے ان طلاب نے، اور ان طلاب کے علاوہ جو جن لوگوں نے زحمت اٹھائی ہے ہمیں یہاں تک پہنچانے میں، ہمارے کسی بھی لحاظ سے، مالی لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو، بہت کچھ مدد کی ہے، ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ دعا ہے پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں صحیح سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔